خلقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، کہ ایمان والو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو اس سے قبل کہ وہ دن آ جائے جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کسی کی دوستی کام آئے گی، ولا شفاعہ، اور نہ کسی کی سفارش کام آئے گی۔ اس دن سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کر لو جو تمہیں کام آئے گی، جو تمہیں فائدہ پہنچائے گی۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے صرف اپنی راہ میں خرچ کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی راہ میں خرچ کرنے والے کے لیے بڑے انعامات رکھے ہیں، ان کا بھی تذکرہ فرمایا۔ اور جو شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے وہ اس طرح ہے گویا کہ وہ اللہ کو قرض دے رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، کون ہے وہ جو اللہ کے راہ میں خرچ کرے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اور وہ اللہ کو قرض حسنہ دے۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے اور اللہ تبارک و تعالی فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، اس کے لیے اس مال کو دگنا کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے اس مال کو بڑھائے گا، چھڑائے گا۔ کون ہے وہ؟ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے مقام پر فرمایا کہ پیغمبر وہ آپ سے پوچھتے ہیں ماذا ينفقون، وہ کیا خرچ کرے؟ کہہ دیجئے جو بھی تم خرچ کرو گے، اگرچہ وہ خرچ تم اپنے والدین پر کر رہے ہو، تم یتیموں پر کر رہے ہو، تم مساکین پر کر رہے ہو، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی خوب اچھی طرح جانتا ہے کہ تم کیا خرچ کر رہے ہو اور کس نیت سے کر رہے ہو، تمہاری نیت کیا ہے اور تمہارا ارادہ کیا ہے، تمہارا مقصد کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی خوب جاننے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے خرچ کرنے کا حکم دیا، اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کے اس مال کے اندر اضافہ بھی کرنے کا تذکرہ فرمایا۔ فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، کہ اس شخص کی مثال جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے ایک دانے کی مثال ہے۔ وہ دانہ جو اگاتا ہے 7 بالیاں، اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں، یعنی ایک دانہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا، رب ذوالجلال نے اس کو 700 تک اس میں اضافہ کر دیا۔ تو یہ اس شخص کی مثال ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے مال میں اضافہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یقیناً یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، یہ اللہ کا قانون ہے کہ رب ذوالجلال جو سود کا کاروبار کرتا ہے اس کے مال میں اللہ تعالیٰ تنگی لے آتا ہے، اس کے مال کو گھٹاتا ہے، اس کا مال گھٹتا چلا جاتا ہے، کم ہوتا چلا جاتا ہے، مندہ پڑ جاتا ہے اس پہ۔ ویربی الصدقات، لیکن جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، صدقات کرتا ہے، لوگوں کے اوپر خرچ کر رہا ہوتا ہے، اللہ اس کے مال میں اضافہ کرتا ہے، اور اس کی نیت جتنی خالص ہوگی اتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال میں اضافہ کرے گا، اس کو اجر سے نوازے گا، اتنا ہی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لوٹائے گا، اس کو دے گا۔